السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین وقال اللہ سبحانہ وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
تمنا ہے میرے دل کی کہ مسکن ہو مدینے میں، جو روزہ سامنے ہو تب مزہ ہے ایسے جینے میں۔ بہت دیکھے ہیں دنیا میں عطر و کستوری و عنبر، کہاں ایسی بھلا خوشبو جو تیرے پسینے میں۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان فضل فرمایا، بحفاظت خیر و عافیت کے ساتھ آپ حضرات کے پاس جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا تھا، اور جو ذمہ داری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونپی تھی، وہی مقصد، وہی ذمہ داری لے کے میں آپ حضرات کے پاس آیا ہوں۔ اور آپ حضرات کو چاہیے انصار مدینہ کی طرح اس بات کو سننا بھی ہے، قبول بھی کرنا اور عمل بھی کرنا ہے۔ باقی انصار مدینہ کی طرح سخاوت کرو نہ کرو وہ تمہاری مرضی بھائی۔ پچھلی قوموں کے ذمے ایک کام تھا کہ تم نے ایمان لانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت سے ہمیں یہ کام 3 حصے اور بڑھا کر ملا: ایمان کا لانا، پھر ایمان کا پکانا، پھر ایمان کا بچانا، پھر ایمان کا پھیلانا۔ ایمان بنے گا دعوت سے، جتنی اللہ اس کے رسول کی دعوت دی جائے گی، اللہ کی طرف بلایا جائے گا، اتنی ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ دنیا کا دستور ہے جس سبق کو یاد کیا جائے یا جس کام کو بار بار سکھلایا جائے، اور جو سبق بار بار رٹو طوطے کی طرح پڑھا جائے وہ سبق بھولتا نہیں، اور جس کام کو مسلسل کیا جائے انسان کی وہ عادت بن جاتا ہے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، جتنی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی، اکیلے بیٹھ کر، جب اکیلے بیٹھ کر مزاج بن جائے گا تو لوگوں میں جا کر اس دعوت کے پھیلانے کا کام آسان ہوگا۔ جب خود ہی کو کرتے ہوئے شرم آئے گی، جب خود ہی اس ایمان پہ نہیں آئے گا، نماز روزے کی پابندی خود نہیں کرے گا تو لوگوں کو کس منہ سے کہے گا؟ پہلے وقتوں میں جن بزرگوں کے ساتھ ہمارے تعلق اور واسطہ تھا وہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں میری ایک بات سن لو۔ ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ چلہ لگا، پٹھان تھے بزرگ، ان کی زبان پر ایک ہی دعوت تھی کہ بھائی میرے سے کلمہ سن لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہے۔ اس کلمے پر مقصد یہ میں نے بھی آنا ہے، ساری امت کو لے کے آنا ہے، اس کی دعوت عام ہو جائے۔ ایمان بنے گا دعوت سے، ایمان پکے گا مجاہدوں سے، ایمان پھیلے گا قربانیوں سے، اور ایمان بچے گا ہجرت سے۔ دعوت کے ساتھ جتنی مضبوطی دعوت میں ہوگی، جتنی کڑوی کسیلی بات کو مسکرا کے برداشت کرے گا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ جل شانہ سے اس پر استقامت کی دعا کرے گا۔ کلمہ ماں کی گود سے تو مل رہا ہے، قبر کی گود تک جانے کو تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان اور کلمہ بنانے کی محنت نہیں کی۔ فرنیچر والا ساری رات محنت کر رہا ہے اور کہہ رہا صبح بارات آئے گی، میں نے ہر حال میں صبح فرنیچر دینا ہے، اسے دھند کا فکر نہیں ہے، وہ روٹی بھی دکان پہ منگواوے گا،
وہ چائے پانی بھی دکان پہ منگوائے گا، کہے گا یار پھر بات کریو، دوست کو کہے گا پھر بات کریو، میرے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں یا پیشاب کرنے کا ٹائم نہیں، میری عزت کا سوال ہے۔ او میرا بھائی، اگر دنیا کا فرنیچر کام دیتے، تیری عزت کا سوال ہے۔ حضرت میری طرف سے دیکھو حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، جنہوں نے نماز نہیں پڑھی پڑھ کے سونا، اور جنہوں نے پڑھ لی تہجد کی فکر کرنا، جنہوں نے نہیں پڑھی ساری رات ان کی چرپائی کے نیچے جہنم کی آگ جلتی رہے گی، اور جنہوں نے پڑھی فرشتہ ساری رات اس رحمت کے پروں میں لے کے اس کے سوتا رہے گا اس کے ساتھ۔ یہ اعلان ہے حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، فلانے کا بچہ گم ہو گیا، اعلان کرو حضرات، ایک ضروری اعلان سنو، جو کلمہ مجھے ماں کی گود سے ملا تھا وہ سینے میں سے گم ہو گیا ہے بھائی۔ جہاں مجھے کلمہ ملے، میرا کلمہ جہاں ملے مجھے لٹا دینا۔ پھر تجھے کوئی بتائے گا بھائی تو نے ایک پاؤ دال کے پیچھے اپنا کلمہ کھو دیا۔ تیری دکان پہ ایک آدمی گھی کی آدھا کلو تھیلی لینے کے لیے آیا تھا، وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اتنے سے پیسوں کے عوض تو نے اس گھی کی تھیلی کے اندر اپنا ایمان ڈال کے دے دیا۔ اب وہ کیسے واپس آوے گا؟ معافی مانگنے سے نہیں۔ اب وہ کیسے معافی آوے گا؟ کلمہ پڑھنے سے، سجدے کرنے سے نہیں، جب تک جس کا حق مارا تھا اسے جا کر بھائی دینے کی ہمت نہیں، اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے کیا کہہ رہے ہیں جس عورت نے کہا تھا قیامت کے دن عمر کا گریبان پکڑوں گی، اللہ کی عدالت میں گھسیٹوں گی۔ جب اس کے گھر کھانا لے کے آئے اور کھانا پکتے دیکھا اور بچوں کو کھاتے دیکھا، پھر اپنے سر سے اتاری پگڑی، پھر وہ پگڑی کو گلے میں ڈالا، پھر بل بنائے، پھر اس کو کہا ماں اسے پکڑ، مدینے کی گلی میں گھسیٹتی حضور کے روزے پہ لے جا۔ عمر یہاں گھسیٹنا برداشت کرے گا، وہاں گھسیٹنا نہیں جائے گا عمر سے۔ جب ایمان زندگی میں آوے گا تو بہنوں کا حق کھانے کے بجائے اللہ اکبر کسی جانور کو ڈنڈی مارتے ہوئی یہاں جب چوٹ لگی تب ایمان کی حرارت محسوس ہوگی۔ اب ایمان کوئی نہیں، ابھی صرف ایمان تھا۔ جیسے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ہڑپا چلے جاؤ، مونجو دوڑو چلے جاؤ، جیسے آپ کو مندم مکان نظر آئیں گے، آپ کو نشانات نظر آئیں گے، بس یہ نشان باقی رہ گیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نشان بھی اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کی توحید کے اندر کوئی درار ڈالے برداشت نہیں کر سکتا۔ جب یہ نشان اتنا طاقتور ہے، جب پورے ایمان کی عمارت کھڑی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا میرے بھائی؟ ہم عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں لیکن بغیر بنیادوں کے۔ ہاں ہم عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں لیکن بغیر دیواروں کے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، بنیادیں مضبوط ہو دیواریں نہ ہو چھت کھڑی ہوگی میرے بھائی؟ بنیادوں کے بعد دیواریں جو ہیں وہ انسان کی نماز کا سجدہ تھا۔ چار طرف سے باؤنڈری نہیں ہوگی، چار طرف سے دیوار نہیں ہوگی تو بھائی تیرے گھر میں کتا بھی آوے گا، تیرے گھر میں جانور بھی آوے گا، تیرے گھر کے اندر رہزن بھی آویں گے، تیرے گھر کے اندر ڈاکو بھی آئیں گے۔ پہلے اپنے ایمان پر چاروں طرف سے نماز کی باڑ لگا، پھر یہ تیرا دل، یہ تیرا ایمان پھر چار دیواری کے اندر آ کے محفوظ ہوگا۔ جب نماز کا سجدہ کرے گا اور سجدے میں جا کے سبحان رب العالی کہے گا، پھر یہ باڑ نہ ایمان کے ڈاکو کو آنے دے گی، نہ بے حیائی کو آنے دے گی، نہ بے نمازی کو آنے دے گی۔ پھر تجھے لذت نہیں آوے گی بے نمازن کے ہاتھوں کا کھانے میں، پھر سکون نہیں ملے گا بے نمازی کے ہاتھوں کے بستر کے بچھانے پہ، پھر تجھے لیٹنے میں مزہ نہیں آئے گا، پھر تجھے ٹھنڈا پانی بھی کڑوا معلوم ہوگا، اور ٹھنڈا پانی روح افزا ڈال کے پیے گا، کہے گا او ہو پانی کا ذائقہ کیسا کوسا کوسا سا لگ رہا، پانی کا ذائقہ کیسا باسی باسی لگ رہا۔ تو میرے بھائی یہ نہ روح افزے کا قصور تھا نہ پانی کا قصور تھا، پیالہ جس بے نمازی کے ہاتھوں میں ہو کے آیا اس کی نحوست پیالے میں پڑی، اس نے پانی کو بھی کھارا کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے پاس مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ گئے، خانقاہ میں پہنچے، زور کی نماز میں بھی دیر باقی تھی، حضرت گنگوہی آرام فرما رہے تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان کے کنویں سے ایک لوٹا پانی کا بھرا، اور بھرا کہتے بعض کہتے پہلے بھرا پڑا تھا، وہ لوٹا اٹھایا اور اس کی نلکی منہ کے لگا، اتنا کڑوا پانی تھوک تھوک کے تھک گئے، ظہر کی اذان ہوگی کڑواہٹ منہ سے نہ گئی۔
گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جی نماز کے بعد فارغ ہوئے، جی پانی کو کیا کہ ہو گیا، دور دور سے لوگ پیدل چل کے آتے ہیں اور اپنے مٹکے مشکیزیں بھر کے لے کے جاتے ہیں، حضرت جی سمجھ نہیں آ رہی، آپ نے اسی لوٹے کی نالی منہ کو لگائی اور اسی پانی میں سے پانی پیا، گنگوہی کا بھی حلق کڑوا ہو گیا، پھر آپ نے آنکھیں بند کی، اللہ کی طرف سے دل پہ القاء ہوا، فرمایا گنگوہی قاسم نانوتویوں کو کہہ دے قصور پانی کا نہیں، جس مٹی سے یہ لوٹا بنا بے نمازی کی قبر سے لی گئی ہے میرے بھائی۔ لوٹا بے نمازی کے ہاتھوں کا بنا پانی کا ذائقہ گدلا ہو گیا، اب اندر جانے کی دیر ہے، بگاڑ کے رکھ دے گا اندر کے حال، دل کے نور کو، ایمان کی حرارت کو، اندر کی روح کو تباہ کر کے رکھ دے۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ ماں ماں نہیں لگتی، بہن بہن نہیں لگتی، محلے والی محلے والی نہیں لگتی، بیٹی بیٹی نہیں لگتی، رشتہ دار نہیں لگتی۔ مولانا نذیر صاحب سے پوچھو کہ حضرت جی سے ہماری مجال تھی کہ ماموں کے آگے سر اٹھا لیں، ریلوے اسٹیشن سے لا رہے ہیں بیگ مامے کا اٹھا کے، آج کون چھوڑ کے آتا مامے کو؟ مول صاحب چاچے کے گھر ساگ پکا، چاچے کے گھر 2 میل لے کے جا رہے ہیں، آج کون جاتا ہے؟ ابا تیری رشتہ داری تو نبھا، کیوں؟ ان میں ایمان تھا، ایمان کے بعد اللہ نے، ایمان تو ہوتا ہی پیار ہے میرے بھائی، مکے کے لوگوں میں ایمان نہیں سرداری تھی، سرداری قتل و غارت تھی، جب ایمان آ جاتا تو طائف کی گلیوں میں پتھر مارنے والے راتوں کو نام لے لے کے دعا کر رہے ہیں، ایمان تو ہے ہی پیار۔ ہمارے پاس نہ ایمان بچا، میں نے کہا صرف ایک نشان کہ کبھی امارت ہوا کرتی تھی، کبھی امارت ہوا کرتی تھی، اے میرے بھائیو دوستو بزرگو نشاندہی ہو چکی، بنیاد کھڑی کرنے کی بس دیر ہے، جس دن بنیاد کھڑی ہو گئی، جس دن بنیاد کھڑی ہو گئی تو وہ یرموک کی لڑائی اور 60,000 کے لشکر میں خالد بن ولید کہتے مجھے اکیلے ہی جانے دو بھائی۔ آج ہمارے پاس بنیاد ہے، امارت کوئی نہیں، ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کام لڑائی سے کرنا وہ معافی سے کر لو، مسلمان اکیلا میدان میں اتر رہا ہے۔ 22 حملے مسلمانوں پر ہوئے، استقامت کا 6 صحابہ پہاڑ بنے رہے، رافع الطائی، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابو بکر، زواری بن ازور، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ کمر کے ساتھ کمر جوڑ کے کافروں کا یوں گھوم گھوم کے مقابلہ کر رہے تھے، 60,000 کا 22 مرتبہ کافروں نے حملہ کیا، پیر اکھڑ کے بھاگ گئے، منہ میں انگلیاں لے کے سوچنے لگے یہ کون ہے؟ اور 60,000 کے لشکر میں، 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 غسان کے عیسائی، 3 لاکھ کا رومیوں کا لشکر، انہوں نے کہا 3 لاکھ پر 6 بھاری، 60 میں سے 30 علیحدہ، 30 میں سے 6 علیحدہ۔ یہ رافع الطائی اپنی قوم کے اسلام لانے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے، ابو عبیدہ کہنے لگے ان کو بھی لے کے جائے گا، کہاں کہ تجھے پتہ ہے جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ 23واں حملہ عصر کے وقت ہوا، صحابہ تھک گئے، لڑ لڑ کے پیر اکھڑ گئے، اب یہ عمارت مضبوط تھی، اس کے اندر جو نظام چل رہا تھا اس نظام کا ڈائریکٹ تعلق عرش معلیٰ سے تھا، کائنات کے رب سے تھا، اور اس ٹیلی فون کی کال جو تھی ہیڈ آفس میں وصول ہوتی تھی، اور پھر میدان کا تعلق بنا گنبد خضرا سے۔ ابو عبیدہ بیٹھے مسلح پر، جب صحابہ کے قدم اکھڑے، کہنے لگے بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز کے بعد اونگ آئی، اوہو تو کون بولے جو میدان معاشر میں اپنی امت کے وکیل بنیں گے؟ ابو عبیدہ تم سو رہے ہو اور میرا خالد تو دشمنوں میں پھنس گیا ہے۔
آواز لگائی جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اٹھو حضور کا پیغام آ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کا لشکر دشمنوں میں پھنس گیا۔ نوجوان بھی تیاری کرنے لگے، بوڑھے بھی تیاری کرنے لگے، بہادر بھی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پاس سے گزرا اور ایسی تیز سے گزرا میں اسے پہچان نہ گیا۔ جب میرے وہ آگے سے چلا گیا میں نے آواز دے کے کہا کون ہے، کس قوم کا جوان ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، تیری برادری کون ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرا قبیلہ کیا ہے، تیرے خاندان تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ کہا خاموش۔ سواری کے قدم آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں رک جا، خبردار آگے جانے کی اجازت نہیں۔ آج تیرے میرے جیسا ہوتا کہتا بڑے دیکھے امیر صاحب، یا میری شوگر لو ہو رہی ہے، یہ کہتا امیر کی اطاعت ہے۔ اگر امیر کی اطاعت دیکھنی ہو دو قبریں بنی پڑی ہیں، ایک عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ کی، ایک مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کی۔ فرمایا پھر امیر کی تو تابعداری ہے اور تم دعوت کے کام کی بات کرتے ہو۔ عبدالوہاب مجھے کہتا آگ میں کود جا، میں اس کے پیچھے آگ کے اندر کود جاتا۔ یہ اطاعت ہوتی ہے۔ کہ خبردار رک جا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امیر کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اتنا کا سواری کی لگام میں کھینچ لی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے اور جا کے لگے میاں میں تجھے جانے سے نہیں روکتا، یہ تو بتا تو کون ہے تاکہ کل کو شہید ہو جائے، کٹ مر جائے، تیرا نام لے تک کا پتہ ہو، تیرے باپ دادے کا نام تو پتہ ہو تاکہ تیرے ورثاء کو بتلایا جائے۔ اللہ غنی، مرد کی آواز نہیں، نسوانی عورت کی آواز تھی۔ کہنے لگے ابو عبیدہ غیر مرد سے بات کرنا حرام ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن جب تو نے امیر کی اطاعت کا کہہ دیا تو میں رک گئی۔ کہ کون ہے؟ کہ ابھی تو اعلان ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا میرا خالد دشمنوں میں پھنس گیا۔ اللہ اکبر، نبی کا خالد ہو میں گھر میں بیٹھی رہوں، میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ نسبت دیکھو، اور کون ہے؟ یوں نہیں کہا میرا شوہر ہو، میرا خصم، میرا گھر والا ہو، نا نبی کا خالد ہے۔ کہا تو ہے کون؟ کہا میرا نام ام تمیم ہے، میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ اللہ، انہوں نے کہا کہاں چلی؟ کہا میرا گھر والا دشمنوں میں پھنسا ہے، تو بعد میں جاوے گا، پہلے حق میرا میں جاؤں گی۔ لڑ نہیں سکتی، مردوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کہنے لگی خالد ابو عبیدہ اس بھلیکے میں نہ رہیو، ٹھیک ہے ہم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں لیکن ایمان کی غیرت پہاڑوں سے زیادہ اونچی ہے۔ کیا کرے گی جا کے؟ ایک ہاتھ میں ٹوپی پکڑ رکھی ہے، ایک ہاتھ میں تلوار کی دستی ہے، کہ میرے خالد کی ٹوپی ہے، ہر میدان میں جایا کرتا تھا، یہ ٹوپی سر پہ لے کے جایا کرتا تھا، آج ٹوپی گھر بھول گیا۔ کہنے لگی اس کے اندر کیا ہے؟ کہ مجھے تو پتہ کوئی نہیں۔ کہ ٹھیک ہے تیری سواری تیز ہے، تو جلدی چلی جا۔ خالد بن ولید کہتے سامنے سے ایک نوجوان آیا، گاجر مولی کی طرح تلوار کی دھار سے کافروں کو کاٹتا میرے پاس آ گیا۔ میں نے کہا اللہ تیری مدد آ گئی، لگتا ہے کوئی آسمان سے فرشتہ آ گیا۔ فرمایا لڑتا لڑتا میرے قریب آ گیا، میں نے لڑتے لڑتے پوچھا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے؟ میری طرف ہنس کے کہنے لگا اے خالد ولید جانتا نہیں ہے، میں وہی ہوں جسے دلہن بنا کے گھر لایا تھا، میں تیری بیوی ام تمیم ہوں۔ کہنے لگے میری حیرت کی انتہا نہ رہی، رب کعبہ کی قسم مردوں سے زیادہ تلوار چلا رہی تھی، اگر میں ایک کافر کو ڈھیر کرتا وہ دو کو گرا دیتی۔ میں نے کہا کرنے کیا آئی ہے؟ اپنی بغل میں سے ٹوپی نکال کے میری طرف پھینک دی۔ خالد بن ولید کہنے لگے اوہو لگتا ہے ٹوپی گھر بھول آیا تھا۔ وہ ٹوپی لوہے کا ٹوپ اتارا، جنگی ٹوپ اتار کے وہ ٹوپی پہن کے اوپر لوہے کا وہ غولچہ پہن لیا۔ اللہ اکبر، 5000 کافروں کو 10 منٹ کے اندر زمین پہ گرا دیا۔ اللہ غنی، کافر بھاگ گئے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ صحابہ بھی خالد بن ولید کے آلے دوالے ہو گئے، ارد گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے خالد
والد بات لڑائی کی بعد میں پوچھیں گے، تلوار کی دھار بعد میں پوچھیں گے، تیرے ہاتھوں کی طاقت بعد میں پوچھی جائے گی۔ پہلے بتا تیری بیوی ٹوپی لے کے آئی، اس ٹوپی کا کیا کمال ہے؟ خالد بن ولید اپنی سواری سے اترے، اپنے سر سے ٹوپی اتاری، اس کو یوں کر کے دو حصے کر دیا، پھاڑ کے دو ٹکڑے کر دیا، ایک کونے میں بالوں کا گچھا تھا۔ دیکھ کے زار و قطار خالد بن ولید رونے لگ گئے۔ خالد بن ولید ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے تیری دل آزاری ہو، اللہ نے فتح عطا فرما دیے تو خوشی کا موقع ہے۔ رو کے کہنے لگے خوشی اپنی جگہ، بالوں کو دیکھ کر مجھے مکے کا در یتیم یاد آ گیا، مجھے آمنہ کا لال یاد آ گیا۔ ابو عبیدہ ابو سفیان کہنے لگے خالد ان بالوں کا کیا تعلق ہے؟ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب رحمت والے نبی نے سر منڈوایا تھا، اپنے آگے کے ماتھے کے بال حضرت ابی طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے تھے۔ میں ابو طلحہ کے پاس گیا، میں نے کہا ابو طلحہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، میرے روزے حج نماز لے لے، رحمت والے نبی کے پیشانی کے بال دے دے۔ کہ اس نے مجھے چھوڑے سے ہدیہ کر دیے۔ میں نے گھر آ کے الماری دیکھی، میں نے کہا یہاں رکھوں گا، اللہ اکبر الماری اس قابل نہیں۔ میں نے اوپر اتاق دیکھی، میں نے کہا یہاں رکھوں گا اس قابل نہیں۔ میں نے کہا اپنی جیب میں رکھوں گا، میرا سینہ اس قابل نہیں۔ کہ میرے رحمت والے نبی کے بالوں کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا۔ رب کعبہ کی قسم جب دشمنوں کے مقابلے میں جانا پڑتا ہے، یہ ٹوپی میں سر پہ لے جاتا ہوں، دشمن آگے آگے ہوتا ہے، میں پیچھے پیچھے ہوتا ہوں۔ ابو عبیدہ آج جو تلوار چلی میری طاقت کا کمال کوئی نہیں، محمد کے بالوں کا کمال ہے۔ جب آیا ایمان یہاں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج مکہ بھی ہمارے پاس ہے، آج مدینہ بھی ہمارے پاس ہے، حجر اسود بھی ہمارے پاس ہے، ملتزم کا دروازہ بھی ہمارے پاس ہے، حتیم بھی ہمارے پاس ہے، آج مقام ابراہیم بھی ہمارے پاس ہے۔ اور میرے محترم دوستوں آج زمزم کا ڈھیر ہمارے پاس ہے، زمزم کی فروانی ہمارے پاس ہے، صفا مروہ ہمارے پاس ہے، اماں ہاجرہ کے قدموں کی نشان ہمارے پاس ہے، حضرت ابراہیم کے پیروں کی نشان ہمارے پاس ہے، مدینہ ہمارے پاس ہے، نبی کا روزہ ہمارے پاس ہے، ماں حجرہ اماں عائشہ کا حجرہ ہمارے پاس ہے، ریاض الجنہ ہمارے پاس ہے، باب السلام باب بکر ہمارے پاس ہے، صفا مروہ ہمارے پاس ہے، صفہ کا چبوترا ہمارے پاس ہے، صحابہ کی قبریں ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر ایمان ہمارے پاس ہے، قرآن کی دولت ہمارے پاس ہے۔ ہائے رے میری بدنصیبی، اتنی چیزیں ہونے کے باوجود ہمیں کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت کوئی نہیں۔ انڈے کے ریٹ بڑھ گئے، واویلا پورے علاقے میں خبر پہنچ گئی، ہر کوئی کہہ رہا ہے جو پیٹرول 3 روپے مہنگا ہو گیا۔ بابا تجھے اپنی حکی کے چلمی سے کام ہے، تجھے پیٹرول سے کیا واسطہ؟ سائیکل والا بھی کہہ رہا ہے پیٹرول 3 روپے مہنگا ہو گیا، ریڈی والا بھی کہہ رہا ہے پیٹرول، کسی کی زبان سے رو کے یہ نہیں نکلا۔ آج 11 مہینے ہو گئے بیت اللہ سے ہمارا تعلق ہی ختم ہو گیا ہے، پیسہ لے لے کے پھر رہے ہیں۔ مال والوں نے سفارشیں کروا لی، اللہ جل شانہ نے مکے مدینے سے جہازوں کے رخوں کو ہی موڑ دیا ہے۔ تیرے پاکستان کا جہاز برطانیہ جائے گا، کیوں؟ کہا کرتا تھا نا ہم سے تو وہ گورے ہی اچھے ہیں، اللہ نے کہا جا پھر ادھر ہی مر۔ پرے پنچایتوں میں بیٹھ کے کہا کرتا تھا انگلینڈ کی تو کیا ہی بات ہے جی، وہ یوں ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے۔ اور بے شرم تجھے شرم ہی نہیں آئی جب تو یہودیوں کی تعریف کرتا تھا، گنبد خضرا میں حضور کے سینے میں درد ہوتا تھا۔ تو نے گھر بنایا، تیرے گھر کے اندر ایک بھی مکے مدینے کی چیز نہ آئی، تیرے گھر کے اندر امریکن ٹائلیں آئی، تیرے گھر کے اندر باتھ بھی امریکن بنا، کچن بھی امریکن بنا۔ گنبد خضرا کی طرف سے جو ہوائیں ٹکرا کے چلا کرتی تھی پاکستان کی طرف آیا کرتی تھی، راستے میں اتنی بڑی بار یہود و نصارہ کے طریقوں کی ہوا کرتی تھی، یہ ہوائیں واپس جا کے کہتی تھی کملی والے یہ ہوائیں کو رکی اللہ کی طرف سے کہیں اور مڑوا دے۔ پاکستان والوں کو امریکہ پسند ہے، پاکستان والوں کو تیرا مدینہ پسند کوئی نہیں۔ اب رو رہے ہو
جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ اچھا اب بھی کہہ رہے ہوا منا کے لا، تو کیوں نہیں مناتا؟ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے درود شریف کیوں نہیں پڑھتا؟ استغفار کیوں نہیں پڑھتا؟ اللہ کو رو کے دکھاتا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اب بھی ہوا کو کہہ رہا ہے تجھے درود پڑھتے کیوں شرم آتی ہے؟ تجھے توبہ کرتے کیوں تیری گردن کا سریا نہیں ٹیڑھا ہوتا، تیری گردن کا سریا نہیں ٹوڑتا؟ یقین جانو پہاڑ سونے کے بنا دو وہ نہیں ماننے گا، سونا چاندی دے دو نہیں ماننے گا، دوترے پوترے کی پتوں کی قربانی دے دو نہیں ماننے گا، کس چیز سے ماننے گا؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا اسے آسمان کی طرف منہ کر کے رو کے دکھا دے، وہ ابھی مان جائے گا، ابھی مان جائے گا۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ اے علی آج تیرا آنا کیسا؟ کملی والے میں ملاقات کرنے نہیں آیا، میں کوئی آپ سے مدینے والوں کا حال بتانے نہیں آیا، میں مکے والوں کی خبر دینے نہیں آیا۔ کتنے وفد مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے، کتنے کلمہ پڑھنے کے لیے آئے، میں آج بتانے کے لیے نہیں آیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ کہ تیری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آیا، ساتھ کوئی بھائی کوئی نہیں، کوئی شگنے کی مٹھائی کوئی نہیں، کوئی حلوے کی ڈبے کوئی نہیں، کوئی پوڑا کوئی نہیں، کوئی فاطمہ الزہرا کا لال جوڑا کوئی نہیں، کوئی لال چوڑیاں کوئی نہیں، کوئی مہندی کا ڈبہ کوئی نہیں، کوئی 4 آدمی کوئی نہیں۔ آج میرے عزیزو رشتہ دیکھنے جاؤ، ماما نہ جائے ناراض ہو جائے گا، بھائی ہمارے سے پوچھا تھا تم تو آپ ہی بڑے بن گئے۔ علی خود اکیلے آ کے کھڑے ہو گئے، حالانکہ آپ کے بھائی حضرت عقیل بھی تو تھے نا، انہیں ساتھ لے کے نہیں آئے، آ کے کھڑے ہو گئے۔ یقین جانو کوئی ہاتھ کے اندر مٹھائی نہ لے کے آئے اور نیچے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے رشتہ لینے کے لیے آیا، کس حالت کے اندر لے کے آیا؟ فرمایا اس وقت علی کے تن پہ کرتا ہی نہیں تھا، ایک کھال بوسیدہ پہن رکھی تھی، اس کھال میں سے بھی بدبو آ رہی تھی جو تہمت کے طور پہ باندھا ہوا تھا۔ پگڑی تو دور کی بات ہے، جتی تو دور کی بات ہے، رشتہ لینے کے لیے آ گئے۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر! کسی کا دولہا تجھے پسند ہوگا، کسی کا مجھے پسند ہوگا۔ جبرائیل آ گئے اور کہا یا رسول اللہ اس کو نہ کرنا، یہ دولہا عرش والے کو پسند ہے۔ اللہ اکبر! کملی والے اس کو انکار نہ کرنا۔ کیوں؟ پروردگار عالم کہتا ہے میں نے ساری کائنات کے جوانوں پہ نظر ڈالی، اس سے بہتر مجھے فاطمہ کا شوہر کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ رحمت والے نبی نے یہ نہیں پوچھا علی تیری قمیض کہاں ہے؟ ہم لڑکے سے پوچھتے ہیں بیٹی کا باپ ہے میرا حق ہے نا، میں پوچھوں گا بیٹے کیا کرتے ہو، مستقبل میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یوں ہی پوچھیں گے نا جی۔ اپنا مکان بنایا کہ نہیں، کاروبار مشترکہ ہے کہ بھائیوں سے علیحدہ کرنے کا ارادہ ہے، مکان اپنا بنایا کہ نہیں؟ حضور نے ان سوالوں میں سے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ حضرت علی کی خستہ حالی دیکھ کے فرمایا علی کرتا بھی میں تجھے اپنے گھر سے دوں گا۔ اللہ علی میں براتیوں کا کھانا بھی اپنے گھر سے دوں گا۔ اے علی فاطمہ کو جوڑے بھی اپنے گھر سے پہنا کے بھیجوں گا، لیٹنے کے لیے بستر بھی دوں گا، مشکیزہ پانی کا بھی گھر سے ملے گا، آٹا پیسنے والی چکی بھی گھر سے ملے گی، تکیے گدا بھی گھر سے ملے گا، برتنے کے تھوڑے بہت بھانڈے بھی گھر سے ملیں گے۔ یوں نہیں کہا علی مسجد نبوی میں دولہا بن کے کیسے آئے گا، کپڑے کہاں سے لے کے آئے گا، پھولوں کے ہار کہاں سے آئے گا، باجے گانے والے کون سے نظر آئیں گے؟ نبوت کی آنکھوں میں برآنسو آ گئے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پوچھا علی لے کے کہاں جائے گا، پتہ تھا اکیلا آ گیا۔ آپ نے پوچھا علی کہاں رکھے گا، مسکرا کہنے لگے کملی والے میرے پاس تو مکان ہی کوئی نہیں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بے شک تم مجھے کچرے کا تھیلا سمجھو، لیکن ہر آدمی کہتا چلو ٹھیک ہے کچرے کے ڈھیر پر تو پھینک دو، چلو گھر کے اندر چھت تو مل جائے، روٹی ملے نہ ملے۔ نبوت کی آنکھیں برس رہی ہیں، ادھر پردے میں فاطمہ الزہرا بیٹھی ہے، ادھر علی کھڑے ہیں۔ نبوت نے کوئی سوال نہیں کیا، آپ نے فرمایا علی محمد تیرے سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرے گا، بھوکی وہ رکھے اس کی مرضی، کھلاوے اس کی مرضی، لیکن علی مجھے حق مہر بتا کیا دے گا اور کہاں سے لے کے آئے گا؟ علی رب کعبہ کی قسم ہے مجھے حق مہر کی ضرورت نہیں،
یہ بھی میں آنے والیوں کی عزت اور مان کے لیے لے رہا ہوں۔ علی آج میں نے بیٹی کا حق مہر معاف کر دیا تو دنیا بیٹیوں کو حق مہر دینا چھوڑ دے گی۔ نبوت کی آنکھیں برس رہی ہیں کہ اللہ کملی والے زرہ فرمایا بیچ کیا بیٹی کا حق مہر دے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے، دیدیانی پیدا ہو جائے۔ دیدیانی سے بچیوں کا باپ ذلیل نہیں ہوا کرتا۔ کملی والا بتلا کے چلا گیا اور دیدیانیوں والوں محمد ذلیل کرنے نہیں آیا، کملی والا تو عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ پتا تھا امت کے اندر مرض ہوگا، پتا تھا امت کے اندر بیماری آئے گی، یوں نہیں کہا نماز پڑھو گے میرا ساتھ ملے گا، فرمایا نماز پڑھو گے رزق کی تنگی کی دوری کے وعدے، کلمہ ایمان کی دعوت کر دو گے اللہ حفاظت کے وعدے کرے گا، زکوٰۃ دو گے مال کے اندر اللہ مال بڑھائے گا۔ لیکن جب باری بیٹیوں کی آئی روتے ہوئے گھر سے آ گئے، منبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں، جو 3 بیٹیوں کا ابا بن جائے، مثال کے طور پہ رقیہ کا ابا بن جائے، سمیرہ کا ابا بن جائے، اللہ اکبر عائشہ کا ابا بن جائے، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں پیدا ہوں، فرمایا میدان معاشر میں جب قبر سے اٹھا کے لایا جائے پریشان نہ ہونا، میرے سامنے رہی ہو، ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں 3 بیٹیوں کے ابا کو تلاش کروں گا، جہاں مجھے مل گیا میں ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے جاؤں گا، کہوں گا الہی اس سے حساب نہ لینا، دنیا کے اندر بڑا حساب دے کے آیا، الہی کتنی مرتبہ اس کے گھر پہ بسکٹ پڑے، اس کی میز کے اوپر مٹھائیاں رکھی ہوتی تھی، الہی 500 روپے بھلے میں سے ادھار لے کے آیا کرتا تھا، آج بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اپنی سفید داڑھی دکھاتا تھا، کہتا تھا عزت دار ہیں، 5 وقت کی نمازن ہیں، 5 جماعتیں پاس ہیں، قرآن پڑھنے والی ہیں، تہجد قضا نہیں ہوتی، میں ان کو عزت دے سکتا ہوں جہیز نہیں دے سکتا، خدا کی قسم اللہ تو دیکھتا تھا کہ لوگ چائے کے اندر اللہ پیالی کے اندر چائے چھوڑ کے چلے جایا کرتے تھے اور باہر جا کے کہا کرتے تھے رشتے پسند نہیں آئے، جہیز یہاں سے نہیں ملے گا، اللہ تھوڑا امتحان تھا تو پتہ نہیں کتنا امتحان دے کے آیا۔ یا اللہ 3 بچیاں جوان ہوا کرتی تھی، روٹی کا لقمہ توڑتے اس کے ہاتھ کانپنے لگ جایا کرتے تھے، روٹی کا ٹکڑا چباتے رونے لگ جایا کرتا تھا، کہتا تھا اللہ عزت کے ساتھ دھیوں کی ڈولی اٹھا دینا، اللہ یہ بڑے امتحان دے کے آیا۔ پروردگار عالم پہلی بیٹی پیدا ہوئی، لوگوں کو اس نے مٹھائی بانٹی، کہتا میاں کس بات کی مٹھائی بانٹ رہا، بیٹی تو پیدا ہوئی ہے، اللہ بڑا امتحان دے کے آیا۔ دوسری بیٹی کے پیدا ہونے پہ لوگوں نے مشورہ دیا جا کسی بزرگ کو دکھا، تیری گود کو کسی نے پکڑ لیا، سایہ لگ گیا، تیری گود کو کسی نے باندھ دیا۔ جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی اس کی بیوی کے پاس سے نوجوان لڑکیاں اٹھ کے چلی جایا کرتی تھی، مائیں کہتی تھی خبردار یہ منحوس ہے، اس کا سایہ تمہاری گود پہ نہ پڑ جائے، اللہ یہ بہت حساب دے کے آیا۔ پروردگار عالم کیا تو نے دیکھا نہیں تھا جب بیٹی کی برات دروازے پر آئی یہ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا پھر رہا تھا، میں دھی کا باپ ہوں، کبھی رہ جائے روٹی میں تو بھائی معاف کر دیو، اگر کچھ کمی پیشی ہو جائے، یا اللہ کسی کا سفارش باپ بن کے آئے گا، کسی کا بھائی بن کے آیا، یا اللہ 3 بیٹیوں کے باپ کا سفارشی میں محمد بن کے آیا، اللہ اسے نہ دیکھ میری روتے ہوئے آنکھوں کو دیکھ لے، میرے آنسوؤں کو دیکھ لے، اللہ 3 بیٹیوں کے باپ کو میں لے کے آیا، اللہ آج اس کی لاج رکھ نہ رکھ، محمد کی چادر کی لاج رکھ لے۔ آپ نے فرمایا جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہوں ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اسے تلاش کرتا ہوا آ جاؤں گا، ہاتھ پکڑ کے اللہ کی عدالت میں لے کے آؤں گا، اس کی رحمت کا قلم اس کے گناہوں پر پھرواؤں گا، پھر میں اپنے حوض کوثر پلاؤں گا، اپنے ہاتھوں سے میں جی بھر بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر میں ماتھے پہ بوسہ دے کے جنت کی چوکھٹ پار کروا کے آ جاؤں گا۔ جوان اٹھائے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 3 نہ ہوں 2 ہوں، آپ نے فرمایا تو بھی فکر نہ کر، منبر پہ کھڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ انگلی کے ساتھ کیا، فرمایا قیامت کے دن ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی، ایک اور کھڑے ہو گئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کے ایک ہو، دریائے کرم اور جوش میں آ گیا، فرمایا تو بھی آ جانا، تیرے کو بھی اللہ کی عدالت میں لے کے جاؤں گا اور اللہ کی عدالت سے تیرا بیڑا پار کروا کے جنت میں داخل کروا کے آؤں گا۔ دوسرا مرض امت کے اندر تھا، لوگ غریبوں سے محبت نہیں کریں گے، امیروں اور امیروں کے چھوکروں سے ساری دوستی کرنے کو تیار ہوں گے، غریب کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہوگا۔ سگے چاچے کی اولاد غریب ہے،
محلے دار لفنگوں کو امیروں کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جائے گا اور دیکھ کے کہے گا ہاں تیرا باپ کیا کرتا ہے، کپڑے بھی کبھی دھو لیا کر، پہن لیا کر۔ الہی ایک ماں کے پیٹ میں پلے، ایک ماں کے پیٹ میں بنے، ایک ماں کی گود میں کھلے، اللہ یہ تو تیری تقسیم تھی، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو کالے رنگ کا بنا دیا، کسی کو گورے رنگ کا بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا جب بڑا بھائی امیر ہو اور چھوٹا غریب ہو۔ ہاں جب چھوٹا بھائی امیر ہو اور بڑا بھائی غریب ہو، چھوٹا بھائی دوستوں میں کھڑا ہو کر بھائی امیر کو غریب کو ذلیل کرنا شروع کر دے، سمجھ لو قیامت آج آ گئی ہے۔ اور لوگوں قیامت کب آئے گی؟ جب بیوہ بہن دروازے پر آوے اور بھائی دیکھ کے کہے آپ تو مر گیا، مصیبتیں ہمارے گلے ڈال کے چلا گیا، سمجھ لو قیامت آ گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ بڑی بہن کی بیوہ کی 4 بیٹیاں بیٹھی ہوں اور ترپرایوں کی بیاہ کے لئے، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ بیوہ بہن کے بچے تیرے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگے تو اس بیوہ بہن کو دیکھ کے تیری بیوی کے یہ تو منوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی، سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ اور جمعدار تیرے گھر سے خوش ہو کے جا رہا ہے، بہن دروازہ کھول کے بیٹھی، ماموں آئے تو مجھے بتانا، عید کا دن گزر گیا، یتیم سمجھ کے محلے والوں نے پیار کیا، سگا بھائی بچوں کے سر پہ پیار پھیرنے نہ آیا، ہاتھ پھیرنے نہ آیا، سمجھ لو قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ او لوگوں اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ باپ کے مرنے کے بعد بیٹی کو باپ یاد آیا، بھائی کے گلے سے لگ کے رونے کے لیے گئی تاکہ بھائی سے پیار ملے گا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بھائی نے دو ایک کے منہ پھیر لیا اور بیوی سے کہا 200-400 روپے دے کے اسے رکشے کا کرایہ دے، سمجھ لو لوگوں قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ اب بھی کسی مسیحا کی تلاش کا انتظار کر رہے ہو؟ قائی نذیر صاحب میں پرسوں یقین جانو ایک جگہ پروگرام کر رہا تھا، اللہ اکبر، ابھی تک میرے ہاتھ کا درد نہیں گیا، اتنا میرا ہاتھ شلوا پڑا ہے۔ اللہ کی قسم 100% مجھے اللہ نے یہاں بھیجا، میرا 1% بھی آنے کا ارادہ نہیں تھا، اندر بہت گڑبڑ ہوئی پڑی ہے۔ قاری صاحب پرسوں جہاں میں تقریر کرنے گیا، مولوی صاحب میرے پاس آئے، میں مسجد کے اندر جا کے بیٹھا، پرسوں رات کی بات ہے، مولوی صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے، میں بیٹھا، مولوی صاحب سپیکر پہ نعرہ تکبیر، عبدالحنان صدیقی زندہ باد، عبدالحنان، میں کرسی پہ جا کے بیٹھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد عثمان ہے، میں یہاں کا امام خطیب ہوں، 70 سال ہو گئے مجھے امامت کرتے، بس آخری لفظ یہ تھا، ہاتھ میں ہاتھ تھا، یوں کر کے یہاں گر گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، خدا کی قسم وہ آخری سانس تھی، ہاتھ میں تھا۔ لوگ اٹھا کے باہر لے کے گئے، کہا مولانا ابھی جو تیرے نعرے لگا رہا تھا ابھی اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے سے تقریر ہی نہ ہوئی، میرا ہاتھ ابھی تک درد کر رہا ہے، ہو کیا گیا؟ اتنا اسرائیل علیہ السلام ابھی ہاتھ میں ہاتھ ہے، اسرائیل علیہ السلام کو پتا تھا اس ہاتھ والے کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کو لے کے جانا ہے۔ مولانا کیسی موت مر کے گیا؟ کانفرنس کا عنوان ہی تھا قرآن، صاحب قرآن، کانفرنس کا عنوان ہی تھا یار اور یار غار، اللہ اکبر۔ ابھی نعرے لگا رہا تھا، آدھا گھنٹہ پہلے عشاء کی نماز پڑھائی ہوگی اور کہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، اللہ، سجدے میں کہا ہوگا سبحان ربی العالی، اور کہا ہوگا صراط الذین انعمت علیہم، مرنے کے بعد اللہ نے کھڑا کیا ہوگا اور کہا ہوگا تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، فرشتوں جاؤ اسے صدیقین میں شامل کر دو، شہداء میں شامل کر دو، صالحین میں شامل کر دو۔ رکوع میں کیا کہہ رہا تھا، التحیات میں کیا کہہ رہا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا بندہ انگلی اٹھا کے کیا کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ عشاء کی نماز پڑھا لی، 5 نمازوں سے فارغ ہو کے گیا، کوئی نماز ذمہ نہیں، باوضو بھی ہوگا، مسجد کے محراب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، السلام علیکم کہا، میں نے کہا وعلیکم، تیرے پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں۔
اپنا تعارف کیا کرا کے گیا؟ میں شیخوں کا بیٹا نہیں، میں ملکوں کا بیٹا نہیں، بلکہ تعارف کیا کرا کے گیا؟ 70 سال اس مصلی پہ نماز پڑھاتے ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہوگا صدقتا، تو نے سچ کہا، سچ کہا۔ جب مسجد سے ہم نکلے، مسجد کے دروازے مین گیٹ پہ چرپائی پڑی تھی، یوں کر کے دیکھ رہا تھا، چہرے پر عجیب، میرے پاس کلپ موجود ہے، چہرے پر اس کے مسکراہٹ تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دربار میں گیا ہو اور وہ پوچھ رہا ہو بتا کیا لینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ ہاں، مسجد کے مین گیٹ پہ چرپائی پڑی تھی، کیا کیا اللہ اس سے پوچھ رہا ہوگا؟ تیری نمازوں کے پڑھانے کا صلہ کیا دوں؟ دنیا والے تجھے 10,000 روپے دے کے کہتے تھے مولوی صاحب تنخواہ بہت ہے، کام کم ہے، اللہ اس سے بھی اللہ نے، فرشتوں نے کہا ہوگا اللہ اس سے حساب نہ لینا، بڑے دنیا والوں کو حساب دے کے آیا۔ ہائے بہت چھوڑی سی دنیا میرے عزیزو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی حق مہر تو لے کے آ، حق مہر دینا پڑے گا۔ نوجوانوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، 32.5 روپے بھی حق مہر تھا، 16 روپے بھی حق مہر تھا، انا 1.5 انا بھی حق مہر تھا۔ دے دیا تو خدا کا شکر ادا کرو، اگر نہیں دیا تو میرے بھائی دو، اگر وہ نہیں دیا دنیا سے چلی گئی اس کی طرف سے خیرات صدقہ کر دو، دینا پڑے گا، حق مہر دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر، باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا جنازہ گھر کے اندر پڑا ہے، سارے بہن بھائی اماں سمیت کمرے میں بیٹھ جاؤ کہ ابا جان جو چیزیں چھوڑ کے گئے ساری کاغذ پہ لکھ لو اور مشترکہ فیصلہ کرو، باپ کے جنازے کی چرپائی اٹھتے ہی حساب کر لو ورنہ تقسیم کر لو، پھر باپ کا جنازہ اٹھانا۔ اللہ کی قسم باپ کو وراثت سے پاک کر دو، قرضے سے پاک کر دو، حق مہر سے پاک کر دو، پھر جنازہ اٹھاؤ، تمہیں جنازے کی چرپائی نظر نہیں آئے گی، تمہیں پھولوں کی ڈولی نظر آئے گی، پھر تم قبرستان کی طرف لے کے جاؤ، قبر بھی استقبال کرے گی۔ اور میرے عزیزوں اور میرے چاندوں، میرے پیاروں، کسی کا حق قبر کے اندر نہ لے کے جانا، خواہ وہ بیٹی ہو، خواہ وہ ماں ہو، وہ بہن ہو، اگر کسی کا کھا لیا دینے کی طاقت نہیں، آج جا کے اس کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جا کہ میاں چھتر مار تیری مرضی، میاں گلے میں پٹا ڈال تیری مرضی، میاں دھکے دے تیری مرضی، آج ذلیل کر لوگوں کے سامنے کر برداشت ہو جائے گا، کل ذلیل کرے گا مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، نبی بھی کھڑے ہوں گے، ابا آدم سے لے کر ابا نوح بھی آئیں گے، ابا ابراہیم بھی آئیں گے، جناب عیسیٰ مریم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، محمد عربی بھی کھڑے ہوں گے، جس عائشہ کے نعرے لگاتے ہو وہ بھی کھڑی ہوگی، رقیہ ام کلثوم بھی ہوگی، خدیجہ بھی ہوگی، ام سلمہ بھی ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھ کے کہہ دیا یہ امتی سے حوض کوثر کیوں نہیں پلاتے، حضور نے سیدہ عائشہ سے فرما دے گے عائشہ کیسے میں سے حوض کوثر پلاؤں، یہ بیٹیوں کا حق کھا کے آیا ہوا ہے۔ صدیق عمر عثمان علی کہیں گے کملی والے پلا دو نا، 50,000 کے دل کا پیاسا ہے۔ فرمائیں گے صدیق بتا تو صحیح، میں تیری یاری دیکھوں کہ اس کی بے وفائی کو دیکھوں۔ کملی والے اس کی بے وفائی کیا ہے؟ اور ہجرت کی رات کندھے پر تو نے نبوت کا بوجھ سنبھالا، اس ظالم نے 4 بالوں کا بوجھ نہیں سنبھالا، بتا حقدار تو ہے یا حقدار یہ ہے؟ کس کو پلاؤ حوض کوثر؟ دیکھو جوانوں، کراچی کے مفتی صاحب کو ایک خواب آئی تھی، میں نے 2-4 جگہ ان کا نام لیا، انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ میرا نام نہیں لینا۔ کراچی کے مفتی صاحب کو خواب آئی، دیکھا حضور کا کرتا مبارک سارا خون میں بھیگا ہوا ہے، سینے سے خون نکل رہا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ہوا؟ فرمایا میرے امتیوں کو بتا دینا جب تم اس طرح یہاں چلاتے ہو یہاں نہیں چلتا، میں محمد کے سینے پر چلتا۔ ایک ڈنگ مارک نے، ایک ہالینڈ ناروے نے کارٹون بنایا، وہ کافر ہو گئے۔ اور یہ سامنے والی دکان، ادھر دکان ادھر دکان، کتنے کارٹون بنتے ہیں لکھ کے لگا رکھا ہے، سادہ کارٹون 30 روپے کا، اعلیٰ کارٹون 100 روپے کا، فیشل کراؤ گے تو 300 روپے کا۔ کیا ان ہاتھوں سے حوض کوثر ملنے کی امید ہے؟ چھوٹے بچے سے گلاس ٹوٹ جائے دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہے، اماں کہتی آ جا کوئی بات نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جب ان ہاتھوں سے اس طرح چلتا ہے اور جب چہرے پہ اس طرح چلتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ذرا آ تو صحیح، پھر میں تیرے چہرے کا جو تھوبڑے کا حال بگاڑوں گا دنیا دیکھے گی۔
او جو چہرہ نبی کے خلاف ہو قبر میں کیسے بچ سکتا ہے؟ دنیا میں اس پہ قہر آئے گا۔ جاؤ جا کے حمام والوں کو سمجھا دو، اور خدا کے واسطے جوتیاں گاٹھو، نبی کی سنت نہ کاٹو۔ کسی کی دکان کے آگے موٹر سائیکل کھڑی کرو، برداشت نہیں کرتا۔ ان کی تابع داری کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی تابع داری کرے تو خدا کیسے برداشت کرے گا؟ مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا، رات کا وقت تھا۔ حاجی رحمت اللہ علیہ اس وقت پرہیزی کھانا، مچھلی کا شوربہ، ابلے ہوئے چاول کھا رہے تھے۔ گوادر کی سال کی جماعت آئی، مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی سوات کے لیے۔ جب یوں جماعت کو یوں دیکھا، تفقد کے لیے جماعت آئی، ایک آدمی سے فرمایا اس کو باہر کر دو، اور روتا ہوا باہر چلا گیا۔ باقی جماعت پاس ہو گئی۔ ہمت نہ پڑی میرے عزیزو، ہمت نہ پڑی۔ بڑی مشکل سے حضرت جی کے پیر دبا کے پوچھا، میں نے کہا حضرت جی یہ بڑا دیوانہ، پتہ نہیں اس کا کتنا وقت لگا ہوگا، اسے جماعت سے کیوں نکال دیا؟ فرمایا میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، داڑھی بھی تھی، ٹخنوں سے شلوار بھی اونچی تھی۔ اس کے میں نے قمیض کو دیکھا، چورس دامن نہیں، گول دامن تھا۔ میں نے کہا جو لباس سنت کا پہچان نہ سکا، وہ نبی کی پہچان جا کے کیسے کرائے گا؟ دوستو مسلمانوں، تم نبی کا کردار نہیں اپناؤ گے تو کون کردار اپنائے گا؟ ساری رپورٹیں جا رہی ہیں، تمہاری انٹیلیجنس کی طرح فرشتے سارے انٹیلیجنس، CIA رپورٹ ہے، CTD فرشتے سارے کوریج کر کے حضور کے روزے میں لے کے جا رہے ہیں۔ کملی والے، آج پورے محلے میں ایک نے بھی تیرے طریقے کو قبول نہ کیا۔ ہم نوجوانوں کی محفل میں جا کے بیٹھے، چاہے کہ ہوٹلوں پہ گئے، اللہ اکبر، ڈبو سنوکر پہ گئے، فرشتوں نے جا کے کہا ہوگا ہم عورتوں کے درمیان جا کے بیٹھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا امریکہ والے تو بڑے اچھے ہیں، انگلینڈ والے تو بڑے اچھے ہیں، مغربی ممالک کے اندر جانوروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ گنبد خضرا میں کی لوگ جس مرضی عقیدے سے ہو، میرا عقیدہ تو حیات النبی کا ہے، ہو کے بھر بھر کے رو رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا ظالمو 13 سال چکی کے اندر پس کے میں تمہیں قرآن سنا کے آیا، آج الماریوں میں قرآن پڑھا، رو رہا ہے، کہتا ہے پھر بھی امریکہ کا طریقہ اچھا۔ اے ظالمو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور کو طریقہ امریکہ کا اچھا نہیں، طریقہ محمد الرسول اللہ کا اچھا۔ حاتم تائی عیسائی تھا، بیٹی بھی عیسائی تھی، عدی بن حاتم بھی عیسائی۔ حضور کے دربار میں عدی بن حاتم آئے، حضور نے دیکھا اللہ اکبر، سردار کا بیٹا آیا۔ حضور نے کندھے سے نبوت والی چادر اتاری، جریر بن عبداللہ کے لیے بھی آپ نے چادر اتاری تھی، بس انہیں بیٹھنے کی کئی جگہ نہ ملی، حضور نے چادر اتار کے یوں کر کے پھینکی، فرمایا اپنے نیچے بچھا کے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، چادر کو لپیٹ کے اپنے سر پہ رکھ کے رونا شروع کر دیا کہ محمد پیروں میں رکھنے کے قابل نہیں، سر پہ اٹھانے کے قابل ہے۔ آج لوگوں جو چادر سر پہ صحابہ اٹھائے پھرتے تھے، پیروں تلے روک کے کہتے ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عدی بن حاتم کی ہمشیرہ حضرت فسانہ قید ہو کے آ گئی، حضور علیہ السلام نے 2 پیشکشیں کی۔ آپ نے فرمایا میں تجھے کسی کے گھر نہیں رکھوں گا، اپنی فاطمہ کے گھر رکھوں گا، فاطمہ بڑی بیٹی، تجھے چھوٹی بیٹی بنا کے رکھوں گا، پہلے میری 4 تھی اب میری 5 ہو گئی، کلمہ پڑھ لے اللہ اکبر، میں کسی صحابی کو نہیں دوں گا، اپنے پاس رکھوں گا، جب تجھے باپ یاد آئے مجھے ابا کہہ دیا کر۔ وہ کہنے لگی مجھے میرے گھر جانا ہے، نہ میں فاطمہ کو بہن مانتی ہوں نہ تجھے ابا مانتی ہوں۔ 3 دن کے بعد صحابہ اکرام سے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اسے با حفاظت جیسے ہیرے کی حفاظت کرتے ہو ایسے چھوڑ کے آنا۔ جب صحابہ اکرام لے کے حاتم تائی کی بہن بیٹی کو جانے لگے، حضور نے فرمایا صحابہ ایسے جانا جیسے آنکھیں بند کر کے جا رہے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس کے پیروں پر بھی تمہاری نظر پڑ گئی محمد کی نبوت والی پگڑی پہ قیامت تک کے لیے انگلی اٹھ جائے گی۔ صحابہ اکرام کہتے آنکھیں بند کر رہے تھے، سر جھکے ہوئے تھے، راستے میں حاتم تائی عدی بن حاتم کی بہن حضرت فسانہ کہنے لگی
کہنے لگی تم اندھے تو نہیں ہو؟ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی چیخ نکلی، کہنے لگی حضور کا فرمان سن کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ گے محمد کی چادر پہ دھبا آ جائے گا۔ جب عدی بن حاتم کے پاس محل کو پہنچایا گیا، وہ منہ میں انگلی دے کے کہنے لگا ہائے لٹ گئی ہوگی، ہائے لٹ گئی ہوگی۔ کہنے لگی خبردار خبردار، انہیں لٹیرے نہ کہنا، یہ تو عزت کے محافظ ہیں۔ عدی بن حاتم کہنے لگا 4 دل کے اندر رنگ ان کا کیسا چڑھ گیا؟ سنو، کہنے لگی عدی حاتم میرا ابا ایک جگہ تجھے کھڑا کرتا، ایک طرف محمد کے غلاموں کو کھڑا کرتا، اور سفر دور کا ہوتا، میرا باپ پوچھتا کس کے ساتھ جائے گی؟ بھائی میں تجھے پرے ہٹا کے نبی کے یاروں کے ساتھ چلی جاتی۔ اللہ اکبر، کہنے لگے اچھا یہ تو بھائی میں تمیز ہے، ایک طرف میرا ابا کھڑا ہوتا، دوسری طرف فاطمہ کا ابا کھڑا ہوتا، دنیا کہتی کس کے قدموں میں بیٹھے گی کہ میں اپنے باپ کو چھوڑ کے فاطمہ کے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی، اور میں کہتی دنیا کے اندر بڑے بڑے غیرت والے نظر آئے، آمنہ کے لال سے بڑا مجھے غیرت والا نظر کوئی نہیں آیا۔ کافر جس کی تعریفیں کر کے چلے گئے، وہ لوگوں آج مسلمان ہو کے اس کے طریقوں کے جنازے گھر سے نکال رہے ہو، پھر کہتے ہو کرونا وائرس کیوں آ گیا، پھر کہتے ہو معیشت کیوں تباہ ہو گئی، اور عمران خان کی کیا جرت ہے پٹرول مہنگا کرے، یہ تو عرشوں سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جیسے اعمال آسمان پر جا رہے ہیں فیصلے ویسے ہی زمین پر آ رہے ہیں، ویسے فیصلے۔ حجی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے ابا کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے ابا جی کیا بات ہے، 4 دن ریٹ سبزی کا ایک، 8 دن کے بعد اللہ وہی سبزی اتنی مہنگی، 4 دن پھل کا ریٹ، گوشت کا کچھ ریٹ ہوتا ہے، 8 دن کے بعد بڑھ جاتا ہے۔ مولانا فرمانے لگے بیٹے اصل بات یہ ہے اللہ کے دربار میں ایک ترازو ہے جس کی دستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں امت کے اعمال ہیں، دوسرے پلڑے میں استعمال کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب انسان نیک عمال کرتا ہے تو آسمانوں پر اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، چیزوں کا ہلکا ہو جاتا ہے، تو اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ گرا دیتا ہے۔ جب انسان کے اعمال جانوروں سے بدتر ہو جائیں، کیسے بدتر ہو جائیں؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ اونٹ اللہ کو کہتا ہے یا اللہ ٹھیک ہے تو نے مجھے جیسا بنایا تیرا شکر ہے، انسان کو سب سے اچھا بنایا، پھر بھی کہتا ہے مولا تو نے کیا کر دیا؟ اونٹ کہہ رہا ہے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اونٹ بنایا، پروردگار عالم بکری نہیں بنایا۔ بکری کہتی اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بکری بنایا، کتا نہیں بنایا۔ کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر سور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن بے نمازی نہیں بنایا ہے۔ کیوں؟ مولا اپنی طرف سے بات کہی، علماء اکرام بیٹھے ہیں، خدا کا قرآن کہتا اولئک کالانعام، جو اللہ کا نہیں ملتا جانور ہے، بل ہم اغل، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں جانور کتا، کتے سے بدتر سور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو سجدہ کر کے نہیں دکھاتا، سور کی تو عزت ہے، بے نمازی کی اتنی بھی عزت میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو جب انسان اللہ کے آگے بیزتا ہو گیا، نہ حکومتوں سے عزت ملے گی، نہ بیوی سے عزت ملے گی، نہ اولاد سے عزت ملے گی، نہ ماں باپ سے عزت ملے گی، نہ یار عزت کرے گا، نہ دوست عزت کرے گا، نہ اولاد عزت کرے گی۔ جب اللہ کی نگاہوں میں عزت والا ہو جائے گا تو خدا کی قسم رینگنے والی کیڑی بھی تیرے سے ڈر کے بھاگ جائے گی۔ جب انسان کے اعمال ہلکے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، پھر آسمان کی طرف اعمال جاتے ہیں، وہ اعمال والا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے، چیزوں والا بھاری ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو دنیا کہہ رہی ہے 2 نمبری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھائے گا، پلے گا کہاں سے؟ پوچھو علماء اکرام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 شخصوں میں ایک شخص ایسا ہے جسے قیامت کے دن اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ وہ شخص کون ہے؟ دکان پر سودا لینے چلے جاؤ، یقین جانو پرچون والا بھی قسمیں اٹھا رہا، کپڑے والا بھی قسمیں اٹھا رہا، سونے والا بھی قسمیں اٹھا رہا، اللہ کی قسم یہ آپ کے لیے اتنے کا پڑتا نہیں لیکن آپ کے لیے اتنے کا۔ حضور نے فرمایا مقدر تیرے ملے نہ ملے قسمیں نہ اٹھا، جو قسمیں اٹھا کے سودا بیچے گا قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت والی نگاہ سے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا۔
کسی نے کہا 2 نمبری نہیں کروں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں بیٹھے ہوئے، حاجیوں کا ایک وفد آیا، کہنے لگا حضرت جی یہ حاجی احرام باندھ کے گھر سے نکلا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے غسل دیا، حج کے مسافر کو غسل دیا، اسی احرام کے اندر کفن دیا، 3 جگہ قبر اس کی بنائی، تینوں جگہ کالے رنگ کا ناگ نکل آیا، وہ اس کو اندر ڈالنے نہیں دیتا۔ آپ نے آنکھیں بند فرمائی، فرمایا وہ لوگو ناگ والی قبر میں ڈال دو، پوری دنیا میں جا قبر بناؤ گے کالے رنگ کا سانپ آ جائے گا۔ اللہ اکبر، قبر بنا کے آ گئے۔ حضرت جی بتاؤ تو صحیح، فرمایا گھر جب جاؤ حج کر کے اس کی گھر والی سے پوچھنا کیا جرم کرتا تھا۔ قافلے آ گئے، اس عورت بھی آئی، لیکن اس کا تو گھر والا دنیا سے چلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتلایا، شام کو وہ حاجی اس عورت کے دروازے پر آئے اور کہنے لگے بی بی تیرے سے ایک بات پوچھنی ہے۔ کہ کیا؟ کہ تیرے گھر والے کو دفنانے لگے، کالا سانپ نکل گیا، ہوکا کھایا، زمین پہ گری، اٹھ کے بیٹھی، آنسوؤں کو پونجا صاف کیا، کہنے لگی یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا، میں تو اسے منع کرتی تھی لیکن باز نہیں آتا تھا۔ کیا؟ کہ اناج کا تاجر تھا، ہول سیل کام کرتا تھا، دکان پہ سیمپل رکھے ہوتے، گودام کے اندر سامان ہوتا، دکان پہ گاہک آتا، اسے چیز دکھاتا، کہتا تھیلے کے اندر 50 کلو یا 45 کلو ہے، تھیلے کے اندر اتنے پیسے لیتا، پھر جب وہ تھیلا بیچ دیتا اپنے ملازم کو اشارہ کرتا جا گھر سے اٹھا دے، ملازم کہتا ہونے لے کے آیا، گھر آتا تھیلے کا اوپر سے منہ کھولتا، 2 کلو اناج نکال کے 2 کلو مٹی ڈال دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اس نے خدا کی مخلوق کو دھوکہ دیا، اللہ نے قبر کے لیے زمین کو ہی تنگ کر دیا۔ ایک آدمی کے دل کے اندر خیال آیا، اس نے کہا لاکھ میں ہاتھ ڈالتا ہوں راکھ بنتا ہے، پریشان ہو گیا، پتہ لگا فلانے جگہ ایک اللہ والا بیٹھا ہے، پہنچ گیا کہ اللہ والے جی بڑے بڑے تعویذ لے لیے، دکان بھر دی، گلے بھر دیے، جس کے پاس جاتا وہ کہتا تیرے پہ کچھ کروا دیا ہے، کیا ہوگا؟ 2500 روپے لگیں گے، میرے پاس بھی کوئی آئے گا میں بھی رگڑا دینے میں دیر نہیں کروں گا۔ اور لوگوں کو سادہ تعویذ دو نا کہ نہیں اللہ کرم کوئی مانتا نہیں، ان کو توبہ کرو استغفار کرو، اور جب میں کہوں بڑی جلدی تو میرے پاس آیا ورنہ 2 منٹ بعد آتا تو زمین پہ نہ ہوتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے کھانستے ہیں نا، ہاں جی ہاں کھانستا ہوں، یوں بھی کرتے ہیں نا، ہاں جی کرتا ہوں، کروٹ بدلتا ہے، اس کروٹ لیٹا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے ادھر کر، ہاں جی ہاں ہوتا ہے، پتہ یہ تو تیرے پیسہ ہے، یہی تو تیرے پہ اثر ہے۔ ڈرونے خواب آتے ہیں نا، جو چلتا ہے پیچھے تو یہ خوف نظر آتا ہے کوئی چیز چل رہی ہے، میں نے کہا چل رہی مصیبتیں چل رہی میرے پیچھے، بلو انشاءاللہ تعالیٰ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس میں اپنا سمجھ کے میرا نمازی ہے، میں زیادہ نہیں کرتا، بس 4000 روپے لگیں گے بیٹے، بس انشاءاللہ تیرا سارا جادو دے۔ اس اندھی قوم کا کیا کہوں، آپ کی بات نہیں کرتا، بہت معتبر لوگ ہو، لیکن اس قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ سبزی بیچنے والا فقیر کہتا اللہ دے ناتے روٹی دے، اسے دکھا رہے بابا جی میری قسمت کا حال بتا لے، اگر وہ قسمت کا حال جانتا تو تیرے دروازے سے ایک روٹی مانگنے آتا۔ اگر میرے چاند اللہ اکبر اگر وہ لوگوں کے بھلے کرتا تو کیوں کہتا کر بھلا ہو بھلا۔ تجھے تعویذ ایسا دے رہا ہے کہ دنوں میں کروڑ پتی ہو جائے گا، تجھے کہہ رہا ہے کوئی ٹٹی جتی ہے تو مینوں دے دے، لے بیٹے منہ تیرا۔ بابا جی کو ہے بات ماننے کی کہ پرانے کپڑے دے پا کے تنہیں ثواب ملے گا، اور اسے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تجھے اگلے سال حکومت ملے گی، لے۔ قاری محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا جی تعویذ دے دو، فرمایا بیٹے تعویذ میرے سر کرتے تو میں وزیر اعظم کی کرسی پہ نہ بیٹھا ہوتا، میں سائیکلوں میں بیٹھ کے تقریریں کرنے تھوڑی جاتا میں۔ تعویذ علاج کی حد تک صحیح ہے بس، لیکن الحمدللہ جتنے سارے یوں کر رہے ہیں، ہر ایک کے خصے میں گلے میں پڑا ہوگا کہیں نہ کہیں چھپا رکھا ہے، میرے بھی نکل آئے گا کہیں نہ کہیں، بڑے لوگ دے دیتے ہیں۔ اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، بس ختم۔ اب وہ چاہے تعویذوں سے حفاظت کروا دے، چاہے فرشتوں سے حفاظت کروا دے،
मारने पर आए, नबी को ताइफ की गलियों में पत्थर पड़वा दे, बचाने पे आए, आमिर बिन फहीरा को काफरों के लश्कर से उठा ले, वर्दी उसकी। चारों तरफ काफरों की तलवारें। आमिर बिन फहीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो चुका, बेबस। काफिर आए, एक जवान कह लगा हुन फसाना का क्या होगा, यहाँ तलवार मार के मगज निकाल लूंगा, फिर ये लकड़ी एक हड्डी इसके अंदर शराब डाल के पीऊंगा। हमारे बच्चों को कुरान सुनाया करता था। सहाबा जख्मी मदीने में आए, कहे या रसूलल्लाह, आमिर बिन फहीरा पर यूं करके तलवार रखी, अल्लाह अकबर, हवा का झोंका आया, तलवार के नीचे से उठा के हवाओं में ले गया। हम देखते रहे, पता नहीं कहाँ चला गया। हुजूर ने यूं नजर उठाई, इन्नी अरा मा ला तरा, वाह 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 वाह, जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तुम नहीं देख रहे। आमिर बिन फहीरा कुरान का कारी था, कुरान सुनाया करता था। अल्लाह को इतना सुनाना इतना पसंद आया, जब काफिरों ने तलवार सर पे रखी, फरिश्ते इसकी चेहरे मैयत को उठा के आसमानों की तरफ ले गए। वो देखो फरिश्ते इसको गुस्ल दे रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानू ने इंतजाम कर दिया, तदफीन का भी इंतजाम वही करेंगे, कफन का इंतजाम भी वही करेंगे। एक नौजवान अल्लाह वाले के पास चला गया, कह लगा अल्लाह वाले बड़ा परेशान हूँ, लाख में हाथ डालता हूँ राख हो जाता है। अल्लाह वाले कहने लगे कोई बात नहीं, तवीज़ दूँ या तेरे मर्ज की तशखीस करूँ। उनका अल्लाह वाले तवीज़ ले ले के तो मेरी खिस्से मेरे बोझे भर गए, जेबें भर गई, तशखीस बता। यूँ सर से पैर, पैर से सर, कंधे से दाएं से बाएं देखा, कहने लगा तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, कम तोल ना छोड़ दे। दुकान पे 4 गाहक आ गए, यूं करके पाट में डालना, ठा यूं नीचे गया, लेना ले वरना निकले थो। जब वो यूं करके यूं हुआ, उतनी तेरी नेकियां छट के उसके पलड़े के अंदर गिर गई, तुझे पता ही नहीं लगा। एक छटाक सौदा कब दिया, तेरा एक मकबूल हज छटाक के वह चला गया, तुझे पता ही नहीं लगा। सौदा दो, थैली में डाल के दो, को भाई कम हो गया तो यही माफ कर देना, क़यामत के दिन पूछना ना। यहाँ माफी मिल गई जान छूट जाएगी, वह माफी उसके अलावा देने वाला कोई नहीं। का कम तोल ना छोड़ दे, यहाँ चोट लगी, का अल्लाह की कसम आज के बाद कम नहीं दूंगा, ज्यादा दूंगा। अपनी दुकान के ऊपर लिख के लगा दिया, पूरे पैसों में सौदा ज्यादा, कम हो जाए तो मेरी दुकान पे से उठा के ले जाओ, हाथ नहीं रोकूंगा। दिनों दिनों 4 चफेरे इलाकों के अंदर खबर फैल गई, दुनिया दूर दूर से आने लगी कि वो भाई के पास से सौदा खरा भी मिलता है और पूरा भी मिलता है, पैसे भी दूसरों से 4 आने कम लेता है। इतना अल्लाह ने माल दिया, गिरने के लिए मुलाजिम रखना पड़े, इतना अल्लाह ने माल दिया, सोने का तराजू बनाना पड़ा, पत्थर भी सोने के बन गए। एक दिन सोने के तराजू में तोल रहा था, ख्याल आया, ओहो मैं जो लोगों को मैं ज़्यादा देता हूँ, ये मेरी नेकी का बदला दुनिया में तो नहीं मिल गया। अल्लाह अकबर, कंधे से रुमाल उतारा, वो तराजू गठड़ी में बांधा, सर पे उठाया, अल्लाह वाले के पास ले गया। कहने लगा अल्लाह वाले, लगता है मैं तो दुनिया को घर में लाना चाहता था, ये दिल में आ गई, ये तराजू सोने का बन गया, इतनी तो नहीं मांगी थी। अल्लाह वाले की आंखें पुरनम हो गई, अखियों में आंसू आ गए, कहने लगे लगता है बात बन गई। फिर अल्लाह वाले ने सर से लेके पांव तक देखा, फरमाने लगे तवीज़ दे दूं या मर्ज बतलाऊं? का जी मर्ज बतलाओ। का ये तराजू रुमाल में सामने नदी के अंदर फेंक दे, चुप करके चला जा। और कोई मुंदरी नहीं, कोई छल्ला नहीं, कोई नाक का कोका कोई नहीं, कोई सिक्का नहीं, कोई पतरा नहीं, तराजू बट्टों समेत यूं उठा यूं करके फेंक दिया। अल्लाह वाले ने यहाँ कहा कुछ हुआ का नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा था वैसी है, फरमाया काम बन गया। अगले दिन सुबह वही दुकान जाके खोली, वही मेरे अजीजों तांबे पित्तल लोहे का तराजू लेके बैठा। नदी पार दूसरे गांव से आदमी आया, नदी पार करके उसकी दुकान पे जाने लगा, नदी के अंदर उतरा, कोई पैर में चीज आके अटकी, हाथ दे के उठाया, वो सोने का तराजू बाहर निकला। फौरन ख्याल आया, ओहो ये तो उसी ईमानदार मुसलमान दुकानदार का है जो पैसे भी थोड़े लेता है, सौदा पूरा देता है। अपने रुमाल के अंदर वो सोने का तराजू लेके उसकी दुकान पे पहुंच गया।
اندر جھانکا، دیواریں پھٹی نظر نہ آئی، دروازہ ٹوٹا نظر نہ آیا، چھت پھٹی نظر نہ آئی۔ وہ لکڑی اٹھا کے اس کی دکان پہ رکھی اور رکھ کے کہنے لگا بھائی لگتا ہے چور لے گیا، تجھے پتہ نہ لگا، لیکن چوروں کو پتہ لگ گیا کہ پیچھے کوئی آگے چھوڑ کے دریا میں بھاگ گئے۔ اللہ والے اچھل اچھل کے ہوکے بھر بھر کے رونے لگا کہ لگتا ہے کہ دنیا میری ایمان لے کے رہے گی۔ دکان چھوڑی، دکاہکوں کو چھوڑا، وہ ترازو لے کے پھر دوبارہ اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ اللہ والا کہنے لگا اب کیا کرنے آیا؟ کہ اللہ والے اسے کل ندی میں پھینکا تھا، یہ پھر میرے پیچھے آ گیا، لگتا ہے میری قبر آخرت خراب کرے گا۔ اللہ والے بس مجھے 2 روٹیاں چاہیے، جینے کے لیے پانی کا گلاس، بس مجھے اور کوئی نہ چاہیے۔ اللہ والے ترازو کا کیا کروں؟ اللہ والا ہجکیوں کے ساتھ رونے لگ گیا، کہنے لگا میاں کام بل گیا، میں تیرا ترازو پانی میں پھکوانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ میں تجھے بتانا چاہتا تھا حرام کا مال جتنا بھی اکٹھا کر لے جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں بھی پھینکا واپس آ کے رہتا۔ بس تھوڑا سا میرے چاند میرے بھائی یقین بنا، حرام کا مال ہسپتالوں میں جائے گا، جتنا مرضی کما، چاند رات کما کے لا، 100 والی 200 میں بیچ، اگلے دن ہی نکل جائے گی۔ عید کی سوئیاں کھاتے پیٹ میں درد ہوگا، دنیا عید منائے گی، جو رات کی کمائی ساری ہسپتال دے کے آ جائے گا۔ کسی کو تنگ کر کے، کسی کو اذیت دے کے، اللہ اکبر، ہول سیل یوں مال لٹکا پڑا ہے۔ غریب کے بچے نے چاند رات کو کہا ابا یہ لینا ہے، باپ نے کان مروڑ دیا، چل یہ نہیں دوئی دکان تو شہ لوا گے۔ اسے پتا تھا میرا بچہ ہیش پپی لیدر کا جوتا نہیں پہن سکتا، لائلن کا پہنے گا۔ اللہ اکبر، تو نے اس جوتے کو اتنا مہنگا کر دیا کہ غریب کے آنسو نکلوا دیے۔ جب اس کے آنسو نہیں رکے تیرے آنسو کون روکے گا؟ خدا کی قسم میں نے ایسا گھر دیکھا، عید کی نماز پڑھانے کے لیے ہوئے، چیخ نکلی، کیا ہوا؟ باپ کپڑے پہن کے عید کے لیے خوشبو لگا رہا تھا، لگاتے لگاتے مر گیا۔ کچھ بھی کر جانا چاند، کسی غریب پر رلا کے نہ جانا۔ ایک آدمی مزدوری کر کے شام کو مچھلی کا 1 دانہ گھر لے کے جانے لگا۔ کوئی لفنگا شام کو گھر سے نکلا، اس نے کہا یہ بابا غریب کیا لے کے جا رہا ہے؟ رہزن نکلا، انہوں نے کہا اے کیا لے کے جا رہا ہے؟ کہا بچیاں ہی بچیاں گھر میں، سارا دن ریڑی لگائی، 1 مچھی کا دانہ لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا، ہم امیر لوگ ہو کے بھوکے رہے، تیرے غریب بچے مچھی کھائیں؟ یوں کر کے ہاتھ ڈالا، مچھی کا تھیلا چھین لیا۔ انہوں نے کہا نہ یار ہو زیادتی نہ کر، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ وہ لے کے گھر چلا گیا اور بیوی کو کہا ایسی مچھلی پکا انگلیاں چاڑتا رہ جاؤں، ایسا مسالہ مچھلی کا بنانا انگلیاں چاڑتا رہ جاؤں۔ غریب گھر کی طرف سے واپس آ گیا، اللہ سائیاں کیا منہ لے کے گھر جاؤں، بچے انتظار کر رہے ہوگے، جب سو جائیں گے پھر گھر جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر تجھے بے چین کر دیا تو چین سے اسے بھی رہنے کوئی نہیں دوں گا۔ یہ گھر کے دروازے پہ رات کو گیا، ایک بیوی نے جملہ کہا آپ کو پتہ نہیں اتنی دیر کیوں کر دی، تیرے بچے تیرا انتظار کرتے کرتے رو رو کے بھوکے سو گئے۔ یہ کیا بتاتا میں غریب، امیر میرے سے زیادہ طاقتور چھین کے لے گیا۔ بستر پہ جا کے لیٹا، کل اس کے ساتھ جو ہوا، صبح فجر کی نماز پڑھی بھول گیا، نئے کام کے لیے نکلا۔ اب جس نے مچھلی کھائی تھی جو کہتا تھا انگلیاں چاٹتا رہوں، اور زبان سے جن انگلیوں کو چاٹا تھا رات ان میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ صبح ڈسپنسر کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہیڈ آفس اسپتال چلا جا، ہیڈ کوارٹر۔ وہاں گیا، ڈاکٹر کہنے لگا یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کو دکھا، سرجن کو۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا میاں انگلیوں میں زہر پھیل گیا، کوئی چیز پھر گئی ہوگی، یہ زہر ہاتھ تک چلا گیا، ہاتھ کاٹنا پڑے گا، اللہ اکبر ورنہ زہر بعد ہو جائے گا۔ ہاتھ کٹوایا، اگلے دن میرے دیکھ عزیزو بازو بھی پیلا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بازو پیلا ہو گیا، کا زہر پھیل گیا، کونی تک کٹوانا پڑے گا۔
اگلے دن میرے عزیزوں 4-5 دن گزرے، پورا بازو پیلا ہو گیا۔ کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوا؟ کہ زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے، پھیل گیا، بازو کٹوانا پڑے گا۔ کہ بازو کٹوا کے 4 دن گزرے، رات گردن میں گلے میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ صبح اٹھا سینہ بھی پیلا، گردن بھی پیلی، دونوں بازو پیلے۔ ڈاکٹر جی یہ کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے دھاڑ ماری، رونے لگ گیا، کہنے لگا کمرے میں آ جا، یا مریض بیٹھ، آ جا کمرے میں آ، میں تجھے تیرا مرض بتاؤں، اس طرح تو تیرا سارا گلا کٹ جائے گا۔ جلدی کمرے میں دوڑا۔ ڈاکٹر صاحب پیسے کی پرواہ نہ کرنا، کہ نہ بھی نہ پیسے کی ضرورت، نہ سفارش کی، نہ ہسپتال میں ایڈمٹ کی ضرورت، یہ تجھے بیماری نہیں لگی، یہ کسی غریب کی تجھے بد دعا لگی ہوئی ہے۔ اللہ بتا کس کا حق کھا کے آیا، کس غریب کی ہڈیاں کو الٹا کر کے آیا؟ اس وقت یاد آیا میں جب مچھلی کا تھیلا چھیل کے آیا تھا، وہ آنسوؤں کے ساتھ غریب رو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ جاؤ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ ہے وہ کہاں ملا۔ اسی چوک میں کھڑا ہو گیا، کٹے ہوئے بازو، کٹے ہوئے ہاتھ، کہنے لگا یہاں سے وہ آدمی چند دن پہلے شور شرابہ ہوا تھا، کہ تجھے کون نہیں جانتا، دنیا جانتی ہے، بھائی ہم ڈر کے مارے تجھے سمجھاتے نہیں، تو تھپڑ مار دے گا، میری چٹی داڑھی کا کیا بنے گا؟ کہ جس کے ہاتھ سے مچھلی کا دانہ چھیلنا تھا وہ کہاں ہے؟ کہ وہ غریب روزانہ ریڑھی ادھر کو لے کے جاتا ہے، پھر ریڑھی ادھر کو لے آتا ہے۔ کہ اب چلا گیا، کہ نہیں تھوڑی دیر میں آئے گا۔ جب شام ہوئی تو ریڑھی لے کے آ رہا تھا، جلدی جلدی کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ آیا۔ کہا بھائی تجھے کوئی مجھے پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر، یوں دیکھا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے، اور دل ہی دل میں کہنے لگا اللہ تو یہ بچ کیسے گیا ہے؟ اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ کہ میاں کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں، کہ دیکھ تیرے ہاتھ سے مچھلی کا دانہ چھینا میرا یہ حال ہو گیا۔ اللہ اکبر، بتا 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 تو نے کیا کہا تھا؟ کہ کچھ نہیں، جا اللہ تیرا بھلا کرے، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ کہ نہیں نہیں کچھ تو کہا ہوگا۔ کہاں؟ کہ جب میں رات کو گھر گیا خالی ہاتھ، میری بیوی نے کہا دیکھ سارے بھوکے سو گئے، آنکھیں سوجی ہوئی ہے، میں نے صرف آسمان کی طرف منہ کیا۔ میں نے کہا اللہ میں تو کمزور تھا، تو کمزور کوئی نہیں۔ یا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں، تو طاقتور تھا۔ کہ بس میں نے تو اتنا کہا تھا کہ تیری آواز یوں پہنچی، جا کر آسمان کے دروازے سے ٹکرائی، وہ کھل گیا، عرش سے ڈا کے ٹکرائی، وہ ہلنے لگ گیا۔ پوچھا مالک عرش نے کیا ہوا؟ کہ فریاد کی فریادی لے کے آیا ہوں، سفارشی بن کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہ تو معاف نہیں کرے گا، وہ معاف نہیں کرے گا۔ کہ جا اللہ کے نام پر تجھے معاف کرتا ہوں۔ اوے ویرو ویرو، خدا کے واسطے کسی کا جیب میں حق لے کے نہ جانا، خدا کی قسم قبر میں کچھ نہیں بچے گا۔ اوپر سے تو سنگے مرمر نظر آئے گا، نیچے سے جہنم کا گڑھا نظر آئے گا۔ اللہ کے واسطے او لوگوں ہاتھ جوڑتا ہوں، حق نہ کھانا۔ اگر قرضہ سر پہ چڑھ گیا دینے کی نیت کرو، نہ دے سکو مر گئے، اللہ خود ادا فرمائے گا۔ اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو رو رو کے اللہ سے مانگا کرو۔ صلاۃ الحاجت ظہر مغرب عشاء کے بعد مکروہ اوقات کے علاوہ صلاۃ الحاجت پڑھا کرو۔ اللہ چڑھ گیا کیا کروں، تو معاف کر دے، اللہ ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ خدا تیرے سجدوں کا گواہ قیامت کے دن قرضدار کے سامنے بنے گا۔ اور اللہ اکبر، حدیث پاک میں آیا ایک قرضدار کو اللہ بلائیں گے، یا اللہ اس سے میں نے قرض لینا ہے، تو نے دینا ہے، جی تو نے لینا ہے، معاف کرے گا کہ نہیں کروں گا؟ اللہ فرمائے گے اگر تو اس کو ہٹا میرے سے سودا کر لے۔ کیا سودا؟ اللہ فرمائے گے ذرا اوپر دیکھ، عرش کے نیچے لال یاقوت کے موتیوں کا محل نظر آئے گا۔ اللہ فرمائے گے لینا ہے جی، اللہ فرمائے گے قرضہ اس کا معاف کر دے، محل میں تجھے عطا فرما دیتا ہوں۔ دوسرا میرے چاند، ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ماں باپ کو کبھی نہ رلانا۔ آج فقیر کی بات پہ روتے ہو، 2 آنسو بچا لو، اور 98 آنسو یہاں نکال دو، 2 بچا لو۔ ابھی گھر چلے جانا، 1 آنسو ماں کے پیروں پہ گرا دینا، دوسرا باپ کے پیروں پہ گرا دینا، اور کہنا معاف کر دے، فقیر کی بات سن کے آئے ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہو تو کملی والا بھی ناراض، عرش والا بھی ناراض ہے۔
آج معاف کر دو، صبح دیکھنا خدا کی قسم نیند آنکھوں میں نہیں آئے گی، زمزم آنکھوں میں آئے گا، روحانیت ملے گی جیسے رات مدینے کی زیارت کر کے سوئے ہو، صبح اٹھو گے عجیب حرارت ہوگی۔ اور لوگوں صبح جب گھر سے نکلا کرو ماں باپ سے ماتھا چبوا کے نکلا کرو، ماں باپ کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے نکلا کرو اور کہا کرو خدا کی رحمت کے روپ ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے ساتھ گولی نہیں جائے گی، کلاشن نہیں جائے گی، تمہاری دعائیں حفاظتی سیکیورٹی گارڈ بن کے جائے گی۔ جنہیں ماں باپ کی دعا لگ گئی دنیا کے بیڑے بھی پار، آخرت کی بیڑے بھی پار ہو گئے۔ کوشش کرنا شادی ایسی جگہ کرنا، بیوی ایسی لے کے آنا جو کہ مجھے سونے کی چوڑیاں نہیں چاہیے، اپنے ساس سسر کا ساتھ چاہیے، جہاں رکھ میں اپنے ماں باپ کو ساتھ رکھ، میں اپنے ماں باپ سمجھ کے رکھوں گی۔ جب بیڑا غرق تو پہلے دل کرے گا، بیوی کے سامنے ماں باپ کے گلے کر کے رونے لگ جائے گا، وہ دھی کہاں عزت کرے گی؟ خدا کے واسطے ماں باپ کی عزت کرو اور ماں باپ کی عزت کروانا سیکھو۔ او لوگوں ہنساتے ہی دنیا میں رکھو اور ہنستے ان کو قبر کے اندر رخصت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن اس آدمی کا میں گواہ بنوں گا، اس اولاد کا میں گواہ بنوں گا جس کے ماں باپ روتے، ماں باپ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو کہہ کے چلے گئے تم نے ہماری اتنی خدمت کی، ہم تمہارے سے راضی ہو گئے۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں اسے تلاش کرتا پھروں گا، جہاں نظر آ گیا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے حوض کوثر پر لاؤں گا، جہاں میں حوض کوثر پلا کے ماتھا چوم کے جنت کی چوکٹ پار کروا کے آؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کثیر العیال ہو، بال بچڑدار ہو، پھر بھی غریب ہو، غربت کے باوجود اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے، اس کی جنت کا ضامن بھی میں بن گیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، شام کے وقت حضور نے فرمایا صبح فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھی، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سلام پھیرا، اٹھ کے بھاگ لیے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے۔ ابو درداء جی اللہ کے نبی کہاں گیا تھا؟ کہ کل شام آپ نے فرمایا تھا کثیر العیال ہو، غریب ہونے کے باوجود بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ جانے دے، اس کی جنت کا میں ضامن بن گیا۔ یا رسول اللہ بچے زیادہ چھوٹے چھوٹے ہیں، غربت کی وجہ سے میں اپنے مکان کی دیواریں اونچی نہ کرا سکا، میرے مکان کے ساتھ امیر صحابی کا مکان ہے، اس کے گھر کے ویڑے میں کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں، جب صبح صبح مدینے میں ہوا چلتی ہے کھجور کے خوشے سارے میرے گھر کی طرف جھکتے ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو خوشے ہلتے ہیں، ایک ہاتھ دانہ زمین پہ گرتا ہے، کملی والے میں صبح صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے سارے دانے سمیٹ کے اس صحابی کے گھر کے اندر پھینک آیا کہ میرے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ اتنا کا نبوت کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئی۔ کبھی میں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹے موبائل میں بیلنس کہاں سے کروایا؟ کبھی میں نے اپنے بچے سے پوچھا بچے یہ 5-5 ہزار کی پینسل شاپنگ کہاں سے لایا؟ یا یہ پھول کہاں سے آیا ہے؟ سیمسنگ کہاں سے آیا؟ یا ہواوے اوپو موبائل کہاں سے آیا؟ تیرے باپ کی اتنی تنخواہ نہیں جتنا مہنگا دوست نے دیا۔ اوے آج خدا کی قسم کسی کو اپنا تھوک نہیں دیتا، اتنی خوردنی موبائل کس نے دیا؟ صحبت غلط ہوئی، بچے کا بیڑا غرق ہو گیا۔ تو نے دیکھ کے آنکھیں بند نہ کر، خدا کے واسطے اپنے بچے کی ریکی کرو۔ جتنی دیر بچہ باہر رہے، کہاں سے رہ کے آیا، چل مجھے ساتھ لے کے جا، کس کے پاس بیٹھ کے آیا، اپنے بچوں کی ریکی کرو، ماحول دیکھو تمہارے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ صحبت صالحہ کا اثر بھی اچھا پڑتا ہے اور گناہ گاروں بدوں کا اثر بھی برا پڑتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مختصر وقت ہے، دھندے لوگوں نے گھروں میں جانا ہے، تو میرے لیے دعا کرو اللہ خیری سلامتی جاؤ، میں تمہارے لیے دعا کرو اللہ خیری سلامتی۔ الہی دھند راستے میں رکاوٹ نہ بنانا، عزت کے ساتھ بچھڑے ہوئے کو آپس کے اندر ملا دینا، سکھی جاؤ اپنے بچوں میں رہو، سکھی جاؤ اپنے ماں باپ کا دیدار کرو، سارا مجمع گناہوں والی زندگی سے توبہ کرے، 5 وقت کی نماز پہ کھڑا ہو جائے کہ انشاءاللہ ہر حال میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا،
نہیں پڑھی عشاء تو پڑھ کے سونا، ٹھنڈے پانی کو برداشت کر لینا، خدا کی قسم نہ پڑھنے سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اپنے مال کی زکوٰۃ دو، فصل کا عشر ادا کرو، ایسی جگہ شادیاں کرواؤ، خواہشیں پیدا کرو جہاں تمہیں گھر کی خوشی بھی ملے اور ایمان کی غیرت اور پردہ حیا والی عورت ملے۔ بچوں کی تربیت اچھی کرو، جتنا مرضی پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ضرور بناؤ، کم سے کم قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والے بن جاؤ۔ دوسری میرے بھائیوں کوشش کرو نماز کے ساتھ حرام کے قریب نہ جانا، نہ حرام کھلانا، نہ اپنے گھر میں حرام آنے دینا۔ دیکھنا پھر زندگی کیسی گزرتی ہے، سارا مجمع اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ اللہ فرماتے ہیں بندے توبہ کرنا تیرا کام، بخش دینا میرا کام ہے، باقی وہ جانے اس کا کام جو ہماری ذمہ داری تھی ہم نے کر دی۔ آج نیت کرو انشاءاللہ حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ گے، کٹاؤ گے تو دینا۔ ویرو میں بھی تمہارا سفارشی، تم میرے سفارشی، ہم دونوں ایک دوسرے کے گواہ بن جائیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ اللہ ہم نے وعدے ارادے کیے تھے تیرے نبی کی سنت پہ اس طرح نہیں چلائیں گے، اور میرے عزیزو حضور علیہ السلام والے کام کو کرنے والے بن جائیں۔ یہ رائیوڈ تمہارے بالکل قریب ہے، پوری دنیا کی پیاس یا بجھ رہی ہے، اللہ اکبر ہم پیاسے رہ رہے ہیں۔ نکلو، نکلنا پڑے گا، اپنوں کو لے کے نکلو، غیروں کے ساتھ نکلو، تھوڑے وقت کے لیے نکلو، زیادہ وقت کے لیے نکلو، نکلنے والی نسبت لے لو کو انشاءاللہ ضرور نکلیں گے۔ اس جمعرات کو اللہ کے راستے میں اس مسجد سے 3 دن کے لیے ضرور نکلیں گے۔ کون کون جائے گا انشاءاللہ 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں؟ کرو ہاتھ کھڑا انشاءاللہ، پکے وعدے، پوری 2-3 جماعتیں اس مسجد سے سروزے کی جائے گی، نکلو گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق دے، زندگیوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، اللہ اس پروگرام کو اور اس پروگرام کے سجانے کرانے والوں کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 2 منٹ کے لیے رفیق سفر نعت پڑھتا ہے، دل چاہے حوصلہ افزائی کر دینا، ورنہ سبحان اللہ الحمدللہ کی آپ داد دیجئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔